ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو کلاس ہے یہ بیسیکلی ایک انٹروڈکٹری کلاس ہوگی، ابتدائی کلاس ہوگی عربک لینگویج کورس، خاص کر کے قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ مطلب ہمارے پاس اگر قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہمیں ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے بیسک اپروچ، وہ ہم کوشش کریں گے اس پوری کورس میں سیکھنے کی۔ جتنا پاسبل ہو پائے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ٹرمنالوجی ہے، جو ٹرمز ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ میں اپنی اپنی ٹرمز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اصطلاحات، تو ہم کوشش کریں گے وہ ٹرمز کو بھی ڈسکس نہ کیا جائے جتنا مجھ سے ہو پائے، تو دیٹ کہ وہ ایکسٹرا برڈن نہ بن پائے۔ ایک مشکل ٹرم آئے گی تو پھر یاد رکھنی پڑے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کا ٹرانسلیشن یاد کریں، وہ بیٹر ہے رادر دین کہ ہم نئی نئی جو ہے ٹرمز سیکھیں گے۔ تو اس کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے بیچ میں نہ آئے، ان کو بھی اسکپ کیا جائے گا۔ اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ زیادہ فوکس کریں گے اردو زبان پہ، کیونکہ الفاظ بہت سارے جو اردو زبان میں ہیں، جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ قرآن پاک کی آیات الفاظ سے جڑے رہتے ہیں، عربی الفاظوں کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آج تو چلو ایک ابتدائی ایک کلاس ہوگی انٹروڈکٹری، کل سے کوشش کریں گے کلاس نہ چھوٹے۔ ویسے بھی ہفتے میں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ 3 بار کلاس ہوگی، تو کوشش کریں کلاس نہ چھوٹے، کیونکہ اگر ایک بھی کلاس چھوٹ گئی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہمارے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، اس کا ہم ٹرانسلیشن کیسے سیکھیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھ لیتا ہوں۔ کوئی بھی آیت ہمارے پاس ہے، مناج بھائی کوئی بھی آیت بولو، کوئی بھی آیت بتاؤ۔ کوئی بھی آیت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جیسے ہم لکھ لیں پہلے تبارک الذی، مجھے آیت سے آج کوئی مطلب نہیں، لیکن کچھ بتانا چاہتا ہوں میں۔ پھر سے ہم نے ایک آیت لکھی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اب اس سے میں نے زبر زیر نہیں ڈالی جان بوجھ کے، یہ ایک آیت ہے، بس ایک مثال ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا مجھے ٹرانسلیشن سمجھ میں آ جائے، مطلب خود سے۔ جی تو اس کے لیے کیا اپروچ ہے؟ دیکھیں، نارملی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں یہ رہتے ہیں کہ میں اس میں جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اس کا میں معنی تلاش کروں ڈکشنری سے۔ یہ نارملی ہم ایسا سوچتے ہیں، یعنی نارملی ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اس آیت میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا میں معنی ٹرانسلیشن، میں کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لوں گا اور وہاں سے ٹرانسلیشن نکال کے وہ معنی فٹ کروں گا اور مجھے پتہ چلے گا اس آیت کا مطلب مجھے سمجھ آئے گا۔ تو اگر ایسا ہے، ہم ایک کام کر لیتے ہیں آپ کے سامنے، ایک ہم رف ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ الفاظ سمجھتے ہو آپ؟ جی لفظ کی جمع الفاظ، لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں کس میں یوز کرتے ہیں؟ اردو زبان میں۔ ٹھیک، یہ اردو زبان کا لفظ عربی سے ہی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات۔ دوسرا، ایک ورڈ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، اگر بہت سارے ہوں تو الفاظ۔ الفاظ۔ اچھا، تو یہ الفاظ اور لفظ یہ سارا یہ عربی میں بھی آتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. کون بتائے گا؟ میں ٹرائی کرتا ہوں. کرو ٹرائی. ٹھیک. ایک ہے تبارک یہ ایک لفظ ہے. الذی ایک سیکنڈ 2. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، تھوڑا سا تو انڈر لائن ہم کر لیتے ہیں. ہاں، پہلا کیا بتایا آپ نے؟ تبارک کل نہیں، دیکھو پہلا ہے تبارک، تبارک اس کے بعد الذی اس کے بعد بیدی حل بیدی حل نہیں. بیدی کون بتائے گا اس کے بعد؟ تبارک الذی بیدہ. نو. اور کوئی؟ بلال بھائی جی سر. آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، دو تو ہو گئے. یہ اس سورہ ملک کی ایک آیت آ گئی، اس میں پہلے دو الفاظ تو ہو گئے کہ یہ دو لفظ ہیں. ٹھیک ہے، جی. اب اس کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے؟ بیدہ. نہیں بیدی الملک. نہیں، پوری طرح سمجھو، میں ورڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں. آپ جو بول رہے ہو سکتا ہے وہ 3 لفظ ہو یا 4 لفظ ہو جو آپ بتا رہے ہو. میں ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، مجھے ایک آیت میں ان الفاظ کی پہچان آنی چاہیے. یہ اصل میں جی بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، چلو میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک لفظ یہاں پہ با آ رہا، با زیر با، یہ جو با زیر ہے نا، یہ والا، جی یہ ایک لفظ ہے یہاں پہ عربی زبان میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ید، یہ ایک اور ایک لفظ ہے، میں انڈر لائن کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد یہ آپ کو یہ جو ہی دکھ رہا ہے، ہا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے کھڑا زیر، یہ ایک الگ لفظ ہے. کتنے آ گئے؟ 1 3. 2 چار 3 4 5. اس کے بعد بتائیے آپ مناج بھائی. جی اس کے بعد الملک. الملک، اور الملک بھی اکیلے نہیں، اس میں الف لام ایکسٹرا ہے. جی ٹھیک ہے، اچھا آگے. و وہ بھی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی. ہوں اس کے بعد ہوا 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 ہوا. اس کے بعد علم الا، کل. کل، اس کے بعد شائی. شائی. اس کے بعد یہ قدیر ہے. ہاں، قدیر، یہ قدیر ہے. تو یہ تقریباً بنتے 1 2 3 4 5 6 7، اگر الف لام آئے تو 8 9 10 11 12 13 ہے سورہ ملک کی. اس میں تقریباً 12 سے 13، 12 سے 13 میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ الف لام کی نہیں، لفظ ڈیفینیشن جو لفظ ہے عربی زبان میں اس میں وہ آتا ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے لکھا 12 یا 13. یہ 13 ہے، اس میں 13 الفاظ. جو چیز ہے، کسی بھی آیت میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس آیت میں الفاظ کتنے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ نارملی پھنس گئے، ہم ادھر پھنس گئے کہ یہ کتنے الفاظ، یہ 1 ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے کہ 4. اب مجھے کب کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بیدہی، یہ 3 لفظ ہے، یعنی اس میں 3 الفاظ موجود ہیں. تو یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلی بات جو مجھے کسی بھی آیت میں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں. سمجھ لو بات. اچھا، اب تھوڑا سا اور چلتے ہیں. نیکسٹ لفظ کو عربی زبان میں ایک استعمال کرتے ہیں، ایک ورڈ، اس کو بولتے ہیں کلیمہ. کلیمتون، کلیمتون. اب یہ کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھی ہوگی اردو میں، ہم کہتے ہیں کلمہ. ایک تو جو کلمہ ہم نارملی کہتے ہیں، جی یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو فلانی نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، ایک تو وہ الگ چیز ہے. دوسرا، ایک لفظ کو عربی زبان کے اندر کلمہ بولتے ہیں. ہم کوشش ہم یہ کریں گے کہ جب ہم لفظ بولیں گے تو ہم کوشش کریں گے کلمہ بولنے کی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بولیں گے کہ اس آیت میں کتنے کلمات ہیں. تو اس کی جمع ہے، جیسے میں نے کہا لفظ کی جمع ہے الفاظ.
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی. اس طرح سے کلمہ کی جمع کلمات ہے. کلماتن. اور دوسری چیز ہم کریں گے پوری کلاس میں، ہم یہاں پہ تجوید کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، تجوید ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. مطلب کیا؟ جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں کلمہ نارملی، ہم کوشش کریں گے یہاں پڑھیں گے کلمتن. بات سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ ہم کریں گے جی کوشش پوری کلاس میں. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں عربی انڈرسٹینڈنگ میں فائدہ آئے گا. ہم نارملی تو ہم پڑھیں گے کلمہ تجوید کے قاعدے کے اکارڈنگ، کیونکہ تجوید کے قاعدے کے اکارڈنگ یہ جو آخری آپ کا حرف ہے نا، یہ والا، یہ تا ہوتی ہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اسی طرح ماد کا جو آخری یہ تا ہے، یہ والا، اس پہ جو تنوین حرکتیں جو بھی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم پڑھیں گے، ہم کہیں گے کلمتن. کلمتن مطلب ایک کلمہ، اس کا ترجمہ کریں گے ایک کلمہ، اس کا ترجمہ کریں گے بہت سارے کلمہ. یعنی رف لینگویج میں بہت سارے الفاظ، بہت سارے الفاظ اور ایک لفظ. کلیئر بات؟ تو جو پہلا سٹیپ ہے کسی بھی آیت کی ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس کے الفاظ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس میں کتنے کلمات پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہمیں ایٹ اے ٹائم سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم پہلے کچھ کلاسز لیں گے، 5-6 جو بھی. تو اگر ہمیں ایک بار یہ پتا چلا کہ ایک آیت میں کتنے کلمات پریزنٹ ہے، اگر یہ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا اپنا سٹیپ نمبر 1. ایک آیت میں کتنے کلمات ہے، ایک آیت کتنے کلمات پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سٹیپ نمبر 1. اچھا، تو یہاں پہ ہم اب ڈکشنری کو تھوڑا سا بند کریں گے. یہ مان لو ہمیں ڈکشنری کی ابھی ضرورت نہیں ہے. نارملی جو ہم عربی کی ڈکشنری ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم فی الحال بند ہی کر لیتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے یہ چیز سیکھنے کی کہ جب ہم کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں فی الحال اس میں الفاظوں کو ڈھونڈنا، کلمات کو ڈھونڈنا اور ان کو پہچاننا. اچھا، اس کے بعد نمبر 2، لیٹس سے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی یا ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ کلمات کتنے پریزنٹ ہے ہر آیت میں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ جو کلمات ہے یا یہ جو الفاظ ہے یہ آپس میں کیسے جڑے ہیں آیت میں. مطلب ایسا ہو سکتا ہے نا، کوئی آپ سے کوشچن کرے کہ یہ الذی ادھر کیوں نہیں، یہ ہوا ادھر کیوں نہیں آیا. مطلب یہ ایک کوشچن بنتا ہے نا. یہ ملک کو میں پہلے نہیں رکھ سکتا تھا، ادھر ڈال سکتا تھا ادھر. یہ جو ہے اللہ کل شیء، شیء کو ادھر ڈال دوں گا میں اور اللہ کو ادھر آخر پہ لے کے آ جاؤں گا. تو الفاظ ہمیں کہاں پہ رکھنے ہیں؟ الفاظوں کا جوڑ یا الفاظوں کا ارینجمنٹ، یہ ہے امپورٹنٹ چیز. تو اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے سٹیپ نمبر 2، الفاظوں کو سمجھنا یا کلمات کو سمجھنا. کسی بھی آیت کی جو کلمات ہیں ان کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ. سمجھ سے مطلب 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کیسے بنا ہے، مطلب الفاظ کی بناوٹ، یہ بنا کیسے ہے. اور دوسرا اس کا استعمال، اس کا ارینجمنٹ. ٹھیک، استعمال. تو 2 چیزیں ہمیں سمجھنی ہے اس سٹیپ میں. ایک، یہ لفظ بنتا کیسے ہے، یہ کیسے بنا ہے. کیونکہ اگر ہمیں بناوٹ سمجھ آئے گی تو ہم ٹرانسلیشن کا صحیح کر سکتے ہیں. اگر ہمیں بناوٹ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لفظ بنا کیسے، یہ جو ورڈ ہے یا یہ جو کلمہ ہے یہ کیسے بنا ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی تو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں صحیح، نہیں تو غلط. اور دوسرا، اس کا استعمال کیسے ہوا ہے اس آیت میں، مطلب یہ پہلے کیوں آیا، بعد میں کیوں نہیں آیا. یا اگر ہم ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم کوئی عربی میں ایک سینٹنس بنانا چاہتے ہیں یا کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم الفاظ کیسے رکھیں، ان کو ہم کیسے ارینج کریں. تو ویسے ہی ہمیں اس آیت میں الفاظوں کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے اور ان کو کیسے ہم کیوں آگے پیچھے رکھ رہے ہیں کسی چیز کو. یہ ہے بیسیکلی اہم مسئلہ کسی بھی آیت کا ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈ کرنے کے.
क्लियर बात? ये बात समझ आई? जी सर जी। चले, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने ये बात समझने की कोशिश की कि अगर हमारे पास कोई भी आयत है, अच्छा आयत को हम ऐसे लिखते हैं, अब मैं आयत ऐसे लिख लेता हूँ, आयत को हम लिखते हैं ऐसे अरबी में आयतुन, ऐसे, मतलब पढ़ते तो है हम आयत, लेकिन ये होता है आयतुन। आखिर पे ये जो आपको गोल दिख रहा है ना, ये ता, उसको बोलते हैं गोल ता। तो आयतुन की जमा है आयातुन। जैसे कलिमतुन की जमा क्या आया था? कलिमा कलिमातुन। ठीक, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। आयातुन, इसको हटा लेते हैं, आयातुन। अब देखिए यहाँ से आपको पता चला है कि आपको कुरान पाक में दो टाइप की ता मिलेंगी, इसको याद रखिए। दो टाइप की ता। एक तो ये ता इधर जो दिख रहा है, ये शॉर्ट वाला, इसको बोलते हैं गोल ता। ये इसको हम ऐसे लिखते हैं ना नॉर्मली अरबी जुबान में, ऐसे कुरान पाक में ऐसे देखोगे, ऐसे आखिर पे, या कभी भी ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे। ये भी ता की एक शक्ल है, तो ये कोई गोल ता, इसको नॉर्मली बोलते हैं गोल ता। और ये होगी लंबी ता, ये जो हम उर्दू में लिखते हैं, ये होगी लंबी ता। ठीक है, इनका क्या नाम है उधर अभी हम जाएंगे नहीं, ये होगी लंबी। बस अभी हम याद रखेंगे अपनी जुबान में कि गोल ता यानी छोटी वाली ता, और लंबी ता, लंबी ता। तो आयात उनमें ये लंबी ता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि अमूमन यही ता है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यही वाला। ठीक है, अरबी में दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो आयतुन यानी कोई भी आयत जब हम बोलते हैं ना, तो बेसिकली हम इस लफ्ज की बात कर रहे होते हैं, ये वाला लफ्ज। लेकिन जब बहुत सारे आयात हम बताएंगे तो ये वाला लफ्ज। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया इसका काम। तो हमारे पास एक आयत है, अच्छा दूसरी बात, ये जो हमने ऐसे लिखा, ये जो हमने ऐसे लिखा ना खड़ा अलिफ, तो क्या बोलते हैं? खड़ा अलिफ बोलते हैं इसे, ऐसे। इसी को आप दूसरी शक्ल में भी देख सकते हो कहीं पे, ऐसे मद की शक्ल में, ऐसे। मतलब ये एक ही चीज़ है, कहीं पे आप किसी आयत में ऐसे देखोगे और कहीं पे आप इसको ऐसे देखोगे, दोनों है एक ही चीज़, कि एक अलिफ के ऊपर एक खड़ा अलिफ, और ये होता है मद्दा के बराबर, मतलब लंबा सा खींचना, जो हम तजवीद में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम वो टच नहीं करेंगे क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से मैंने बता दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक आयत है, आयतुन बोलता, तो एक आयत हमारे पास, तो एक आयत में क्या प्रेजेंट है? हाँ, एक आयत में अल्फाज है या कलिमात है। बात समझ आ रही? ये मैंने इसको से बना लिया। जैसे मान लो ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा ये जो अल्फाज होते हैं, ये अल्फाज तीन तरह के हो सकते हैं। किसी भी आयत में जो लफ्ज़ है या जो कलिमात है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। मतलब इनको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप इनको तीन कैटेगरीज में पा सकते हैं। या तो इनमें से जो लफ्ज़ है ना, या तो ये इसमें से ये कोई, इसमें कोई इस्म होगा, यानी हमें नहीं पता ये इस्म हो सकता है, ये इस्म हो सकता है, ये इस्म हो सकता है, कोई भी, या सारे इस्म हो सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल।
اچھا ایک چیز. دوسرا یہ فعل ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ فعل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ان میں سے. یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ان میں اکثر فعل ہے، یعنی 50% فعل ہو سکتے ہیں 50% اسم. اچھا نیکسٹ، یا حرف ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی آیت آپ لے لیجیے، اس آیت کے جو الفاظ ہیں یا جو کلمات ہیں وہ اس میں کوئی اسم ہو سکتا ہے، کوئی فعل اور کوئی حرف. جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں اسم کا مطلب جی نعم. ناؤن. ہاں تو اس میں کوئی ناؤن ہو سکتا ہے. فعل کا مطلب ورب. ورب. ٹھیک ہو گیا ورب. ہاں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ نارملی ہمیں کچھ چیزیں انگلش میں پتہ ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ لکھ رہا ہوں، نہیں تو اس کو لکھنے کی انگلش میں ضرورت نہیں. حرف کا مطلب ایڈجیکٹو. نہیں ایڈجیکٹ نہیں، اس کو ہم نارملی پارٹیکل بولتے ہیں نارملی. پارٹیکل. اچھا تو کوئی بھی آیت لے لیجیے یا آپ جنرلائز کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ آپ لے لیجیے عربی زبان میں، کیونکہ ہم یہاں پہ فوکس کریں قرآن پاک پہ اس لیے میں آیت پہ غور کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی لفظ اسم ہو سکتا ہے، کوئی فعل کوئی حرف. مطلب لیٹس سے کہ یہ ایک آیت ہے، اس میں یہ ہو سکتے ہیں سارے اسم اسم اسم. تو اسم کی جمع ہے اسماء، اس کو بھی ہم یاد رکھیں گے. اسماء اسماء. تو اس میں کچھ الفاظ اسماء ہو سکتے ہیں. اسماء مطلب اسم کی جمع. اچھا اسی طرح سے فعل کی جمع ہے افعال. افعال افعال. اور اگر ہم ایسے بولے تو افعال، اردو میں ہم لکھتے ہیں افعال، عربی میں لکھتے ہیں افعال. اچھا یہ فعل ہوتا ہے فعل، یہ فا پہ زیر ہے فعل. اس کو بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں، یہ بیسیکلی ہے ایسے. اور اسم ہے اسمون ایسے. عربی زبان میں ایک خاصیت ہے جو دیگر کسی بھی زبان میں نہیں ہے، وہ ہے یہی زبر زیر پیش. اگر اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا مطلب وہ ایک میجر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کسی بھی آیت کے لیے. اس لیے میں ان کو لکھ رہا ہوں، مجھے ذہن میں آ گیا. یہ حرفن، ہا پہ زبر، را ساکن، حرفن. اس کی جمع ہے حروفن. حروفن یہ پیش پیش سے لکھنے میں تھوڑا یہاں مسئلہ ہے. حروفن. تو یہ جو میں ابھی تک بولا تھا اسم فعل حرف، یہ بیسیکلی اسمن فعل حرف. اسم کی جمع اسماء، اگر ہم ایسے بولنا چاہیں تو اسماء. فعل کی جمع افعال، نارملی بولے تو افعال. حرف کی جمع حروف، یعنی حروف اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حروف. تو جتنے ہم نے آج ورڈز پڑھے یہ سارے کے سارے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگ بولتے بھی ہو ڈیلی. فرق بس یہ ہے کہ جب ہم ان کو عربی میں استعمال کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا ہمیں زبر زیر پیش جو بھی ان کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کہیں پہ زبر غلط ہوگی نا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے زبر غلط کی تو معنی الٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی تو الٹا بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی تو ہمیں کلمہ دوبارہ دہرانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہ زبر زیر پیش میں ایسی غلطی کی نماز کے دوران، اس کے لیے ایک رول تو یہ ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی. اور کہیں پہ تو ایسا کرنا پڑتا ہے ہمیں توبہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ غلطی اتنی بڑی ہو جاتی. مطلب یہ ایسی بات ہے، میں کہوں گا کہ اللہ نے رسول بھیجا، مطلب ہم کیا کہ نارملی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے رسول بھیجا یا پیغمبر بھیجا، وہاں آپ کی ایک زبر زیر سے یہ بن سکتا ہے کہ رسول نے اللہ کو بھیجا. تو اگر کچھ ایسا ہو گیا تو ہمیں نماز تو دہرانی ہے، اور دوسری چیز ہمیں توبہ کرنا پڑے گی. تو اسی لیے زبر زیر پیش یا تنوین یا جو بھی، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بڑی اہم چیز
اسی لیے عربی زبان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو زبر زیر پیش کا سارا کھیل ہے، اس کے لیے ایک برانچ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں علم النحو. کیا بولتے ہیں اسے؟ علم النحو. علم النحو. اس کو ہم بس یاد رکھ لیجیے، کبھی کبھار ہوتا ہے کسی بک میں آپ نے دیکھ لیا تو. علم النحو یہ ڈیل کرتا ہے اسی کے ساتھ، زبر زیر کہاں پہ زبر رکھنی ہے، کہاں پہ زیر کہاں پہ، پرٹیکولرلی جو آپ کا آخری حرف ہے یہ والا آخری، کیونکہ آخری حرف عربی زبان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو بولتے ہیں اعراب، زبر زیر پیش وغیرہ کو. اس پہ کیا رکھنا ہے ہمیں زیر رکھنی ہے، زبر رکھنا ہے، پیش رکھنا ہے، تجدید رکھنی ہے، کیا رکھنا ہے، یہ سارا بیسیکلی آتا ہے علم النحو کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو بیسیکلی آج کا کلاس تھا. اس سے پہلے ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں، واپس چلتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا بیسیکلی آج. ہم کر سکتے ہیں اس کو. یہ مفتا صاحب سر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ مطلب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں، ہاں کچھ سٹیپس ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی بھی آیت ہے تو اس آیت میں ہم لوگ پہلے یہ ڈٹرمائن کریں کہ اس میں کتنے ورڈز ہوں گے، ہاں کتنے الفاظ ورڈز کتنے الفاظ ٹھیک کتنے الفاظ ٹھیک ہوں گے یا ٹھیک کتنے کلمات ہوں گے ٹھیک اس میں. ٹھیک. تو کلمات کو ڈٹرمائن کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، مطلب سب سے اہم کام، پہچاننا، مطلب پہلے پہچاننا. ہوں پہلے پہچاننا. ہوں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مطلب ہم یہ دیکھے کہ یہ کلمہ جو ہمارے پاس ہے، اب ان کا ارینجمنٹ ہم ایسے فار ایگزامپل کسی بھی آیت میں یہ ایسے ہے کیوں، مطلب کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے تو یہ ہے کیوں ایسے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس میں. ہاں اس کا جملے میں کیسے تیسرا استعمال ہوا. جملے میں یہ کیسے استعمال ہوا ہے. تیسرا یہ کہ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی آیت ہے تو اس میں جو کلمات یوز ہوئے ہیں تو کیا وہ کلمہ اسم ہے، کیا وہ فعل ہے، یا کیا وہ حروف ہے، تو کس کیٹیگری سے وہ بلانگ ہاں کرتا مطلب ہے. وہ یہ تینوں میں سے کہیں پہ ہوں گے. کہیں پہ ہوں گے. کچھ اس میں اسما ہوں گے. اب ہم ورڈ کریں گے اسما انگلش. ٹھیک اوکے. یہ مطلب یہ جمع کے طور اسما ابھی اسما. کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی 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 بہت سارے ہوں گے ایک آیت میں، بہت سارے اسما. ٹھیک بہت سارے افعال. جی. اب یہاں بھی کریں گے افعال، بہت سارے افعال اور بہت سارے حروف. اور یہ بھی پاسبل ہے حروف. کہ ایک ہی اسم ہو، مطلب یہ بھی پاسبل ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک ہی فعل ہو کسی آیت میں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک ہی حرف ہو. تو ہم جنرلائز بتا رہے ہیں کہ کچھ الفاظ اسما ہوں گے، کچھ افعال ہوں گے، کچھ حروف ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کل سے کہ اسم، اگر کوئی لفظ اسم ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا. اگر کوئی لفظ فعل ہے وہ کیسے ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا. اور اگر کوئی حرف ہے وہ کیسے حرف ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا. پہلے تو یہ مسئلہ ہے کلیئر. تو یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج بھی میں نے دوبارہ ایک انٹروڈکشن ہی بتایا، ہو سکتا ہے کل کو اور بھی کوئی آ جائے تو کل بھی چانس ہے. اس کے بعد پھر میں ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت جائے گا پھر ہمارا. ٹھیک ہے تو کل ہم اس کو تھوڑا جلدی ریپیٹ کریں گے جو ہم نے آج پڑھا، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے جتنا ہمیں آج پڑھا، اسی کو آپ ریپیٹ کر لیجئے بس. باقی یہ ریکارڈنگ تو ہوگی، ریکارڈنگ آلریڈی چینل پہ جائے گی، تو اس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس کو آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اگر جی. کسی کو کوشچن ہو جو بھی ہو تو آپ بتا سکتے ہو. پہلے میں اس کی ریکارڈنگ کو سیو کر لیتا ہوں.